बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू मौला करीम तबारुक ताला की पाक हस्ती के नाम से जो अपनी कुदरत से इस कायनात के संग संग हमारे दिल की धड़कनों को बखूबी चला रहा है, उस मौला करीम तबारुक ताला के पाक ज़िक्र के बाद तमाम तर देखने और सुनने वालों की खिदमत में इमरान शहरियार का मोहब्बत और खुलूस भरा आदाब व अस्सलाम वालेकुम। बज़्म सहर की 21वीं सहरी के साथ मैं हूँ इमरान शहरियार और मैं हूँ साइमा शेख। तमाम देखने वालों को इस खुसूसी महफिल में खुशामदीद कहते हैं। क्या बात खुसूसी है और क्या चीज़ इस महफिल को खुसूसी बना रही है। रोज़ ही हम लोग ये बात कर रहे होते हैं कि हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन है, तो यकीनन नाज़रीन ये माह मुबारक ही ऐसा है कि जो हर चीज़ को खुसूसी बना रही है और हमारी ट्रांसमिशन को भी खुसूसी इसी माह मुबारक ने बना दिया। और आज हम 21वीं सहरी की जानिब रवा दमा हैं और जहन्नुम से निजात के अशरे में हम लोग दाखिल हो चुके हैं। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हम सबको निजात अता करे जहन्नुम की आग से। और नाज़रीन कराम, आज इस रात का एक हवाला ये है कि आज ये ताक रात है और मुमकिना शब कदर भी है। इस रात का एक हवाला ये है कि ये रात एक हस्ती के हवाले से इतनी फजीलत और इतनी अहमियत वाली रात है कि नाजरीन कि उसके बयान ही करना हमारे लिए बहुत कम है, अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे। मैं इस हस्ती का जिक्र कर रही हूँ जिनको निस्बत है इस नाज से, जो शेर खुदा भी हैं और दामाद मुस्तफ़ा भी हैं, जो मौलूद काबा भी हैं और जिनकी शहादत भी अल्लाह के घर ही में हुई है, जो साहिब जुल्फ़िकार भी हैं और हैदर कर्रार भी हैं, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिनका मैं मौला हूँ उनका अली मौला है, जिनके बारे में मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि या अल्लाह मैं अली से मोहब्बत करता हूँ और जो अली से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है और जो अली से बुग़्ज़ रखता है वो मुझसे बुग़्ज़ रखता है। तो नाज़रीन ये रात 21वीं शब हमारे लिए बहुत ही अहमियत और फजीलत वाली रात है। इस रात में हमें मौला अली के सदक़े दुआएं मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें अहले बैत के घराने की मोहब्बत नसीब करे और पंजे तन पाक के सदक़े में हमें शब कदर मिल जाए। फ़ल्क अर्श बरी चरख़े कौन मिराज अदना, ये हमारे इदराक का कद है, अली इससे भी आगे। मुनसिफ काजी जंगजू मुहद्दिस वारिफ, ये हमारे जहन की हद है, अली इससे भी आगे। आमुल फील का 30वां साल 13 रजब का दिन कि जब खुदा की मर्ज़ी से खुदा के घर में खुदा के रसूल के लिए एक मददगार पैदा हुआ, जिसने रसूल की आगोश में अपनी आंखें खोली। यूं तो रसूल का साया नहीं था, लेकिन बचपन से ही वो रसूल का साया बन के रसूल के साथ रहे। चूँकि अबू तालिब ने रसूल की परवरिश की थी, तो रसूल ने अली की परवरिश की। अली रसूल के साये में परवान चढ़ते गए और फिर एक ऐसे जवां मर्द बन के सामने आए कि जिनकी बहादुरी की मिसाल आज भी दुनिया में कायम है। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तस्दीक करने वाले मौला अली, बिस्तर रसूल पर सोने वाले मौला अली, वो अली कि जिनके लिए रसूल कहते हैं कि अली तुम्हें मुझसे वो निस्बत है जो मूसा को हारून से थी। वो अली कि जो कि दामाद रसूल बने, वो अली जो कि फ़ातह खैबर हुए, वो अली जो साहिब जुल्फ़िकार हुए, वो अली जो मरहब शिकार हुए, वही अली जो आज 21 रमज़ान को अपने चाहने वालों को, अपने शियाने अली को रोता छोड़ के अपने खालिक की हकीकी से जा मिले। 19 रमज़ान को जो ज़रब इब्न मुलजिम मलऊन ने मौला अली को मस्जिद कूफा में लगाई थी, वो ज़रब काफ़ी कारी थी। जहर बहुत तेज़ था, जिसकी शिद्दत इतनी तेज़ थी कि मौला अली 3 दिन तक बिस्तर पे पड़े रहे और 3 दिन बाद अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आइए बज़्म सहर का आगाज़ करते हैं। फातिमा ज़हरा हमारे साथ मौजूद है, कलाम पेश कीजिए। रुख से एक बार कफ़न और हटा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे
چہرہ دکھا دو بھیا رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا خون بابا کی جبی سے جو گرا تھا جس پہ اپنے بابا کی نشانی میں بنا لوں گی اسے میرے بابا کا مسلح مجھے لا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے پھر مجھے شام غریبہ میں نظر آئیں گے اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا بہت خوبصورت. آج کا یہ موضوع ایسا ہے کہ آج پروگرام میں بیٹھنے سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بات کہاں سے شروع کروں اور کون کون سے واقعات شامل کروں. نبی کی پوری زندگی اٹھائیں تو ہر مقام پہ آپ کو علی نظر آئیں گے. چاہے وہ دعوت اول ہو آپ کو علی نظر آئیں گے, چاہے وہ بستر رسول ہو آپ کو علی نظر آئیں گے. ایک بہت ہی عظیم ترین ہستی جس سے ہماری امت کو بہت کچھ سیکھنا تھا, واحد ہستی کائنات کی جس نے دعویٰ کیا سلونی کا, پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا ہے, میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. سبحان اللہ. مگر امت علی سے وہ کچھ نہ لے سکی جو علی دینا چاہتے تھے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ سحر کے مہمان کی جانب. اور ہمارے سحر کے مہمان آج ہمارے ساتھ سحر کے مہمان میں ایک اور سماجی رہنما ہے. اور ناظرین, ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ گائے بھگائے ایسے لوگوں کو مدعو کیا جائے جو خدمت خلق میں مصروف اور مشغول رہتے ہیں. تو آج بھی ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے, انور خورشید صاحب, جو ریٹائرڈ کرنل ہے اور یہ ایک سماجی رہنما بھی ہے, ریٹائرڈ میجر ہے. اچھا,
اور ایک سماجی رہنما بھی ہیں، تو ان کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام بہت میں. بہت شکریہ جی آپ کو اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. یہ بتائیں رمضان کیسے گزر رہے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ جی. رمضان میں ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں کہ رمضان کو اگر ہم جیسے نیت ہو کہ کچھ نہیں ہوتا، اور بڑے جیسے ہم لوگ جیسے فوجی ہیں تو ہم نے بڑا مشکل حالات میں بھی روزے رکھے ہیں، جی اور ٹریننگ کے دوران ایکسرسائزز کے دوران تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کی نیت مضبوط ہو، صحیح ہو، تو کوئی گرمی یا سردی یا کوئی موسم یا کوئی کام سے یعنی کہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اور روزے پکا ارادہ ہوتا ہے، روزے الحمدللہ صحیح چلتے ہیں. تو اب بھی ویسے ہی چل رہے ہیں. کتنا عرصہ آپ نے عسکری ادارے میں گزارا؟ میرے تقریباً 15 سال گزارے میں نے. 15 سال گزارے. اچھا، اس دوران کوئی جنگ نصیب نہیں ہوئی آپ کو؟ نہیں، میں رہا ہوں انٹرنیشنل بارڈر پہ رہا ہوں، لائن آف کنٹرول پہ رہا ہوں. تو ایک جنگ تو جو آخری جنگ ہوئی تھی وہ 1971 میں ہوئی تھی. تو اس کے علاوہ تو کارگل کی بھی ایک وہ اتنی بڑی نہیں تھی جو 71 کی یا 65 کی جنگ تھی. تو اس کے علاوہ پھر جو ہے وہ آپریشن تو چھوٹے موٹے ہوتے رہتے ہیں. اچھا، تو مختلف آپریشنز کا حصہ رہے آپ؟ جی بس وہ چلتے رہتے ہیں آپریشن. ابھی الحمدللہ میرا اپنا بیٹا کیپٹن ہے. اچھا، ماشاءاللہ. ہی سرونگ ناؤ. تو جب فوج کے اندر جب نعرہ لگتا ہے نعرہ حیدری، تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ وہ جذبہ اور ہوتا ہے. ایک تو جیسے حالات و واقعات ہوتے ہیں نا، وہ جگہ ہوتی ہے نا، اس وقت جب نعرہ لگتا ہے نا تو اس نعرے کے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. وہ کسی دوسری جگہ پہ کھڑے ہو کے یا اس طرح سے ابھی ہم جب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا ماحول کچھ ہو رہا ہے، تو اس ماحول میں وہ صحیح لہو گرم ہوتا ہے. اور کچھ بھی کر گزرنے کا کوئی وہ نہیں ہوتا ہے. صرف اوپر ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے، اور ہم اپنے دین کی خاطر، ہم اپنے ملک اور قوم کی اور عوام کی خاطر اپنی جان بھی قربان کرنے. ایمان کی حلاوت اور ذوق شہادت. جی بالکل. اچھا، فلاحی کام بھی آپ کرتے ہیں، تو جو ہے کوئی ویلفیئر بھی آپ نے قائم کی ہے یا صرف انڈیویجولی یہ کام کر رہے ہیں؟ بیسیکلی دو طرح سے میں کام کرتا ہوں. جو ہماری ایک ویلفیئر بھی ہے، اس کا نام ہے گرین فیلڈ ویلفیئر آرگنائزیشن. گرین فیلڈ. تو اس میں شروع میں تو ہم نے کافی باقی ویلفیئر کا بھی کام کیا تھا، مگر اس میں ہم بیسیکلی ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں. اور ابھی ہمارے 2 اسکول چل رہے ہیں جس میں ہم تقریباً 450 سے 500 کے قریب بچے ہیں جو کہ فری ایجوکیشن لے رہے ہیں ہمارے اسکولوں میں. اور دوسرے جو کام ہے رفائی کام ہے، وہ میں انڈیویجول خود بھی کرتا ہوں، اور جو مختلف آرگنائزیشن یا این جی اوز ہیں ان کے ساتھ مل کے میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور بہت سے ایسے کام ہیں جو میں کرتا ہوں وہ کسی کو خبر نہیں ہوتی. اچھا، صرف فلاحی کام کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، ویلفیئر کرتے ہیں، یا کوئی کام دھندا بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی ہے؟ کاروبار الحمدللہ میری اپنی ایک پرائیویٹ سیکورٹی کمپنی ہے سیکورٹی گارڈز کی، تو وہ میں چلاتا ہوں. تو الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے. صحیح. چلیں آئیے پروگرام میں ایک اور کلام شامل کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اگلی آواز جو موجود ہیں وہ ہیں سیف العمر جی. کلام پیش کیجیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مولا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مولا مدینہ
اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اور دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اور دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت۔ بڑھتے ہیں اگلی آواز کی جانب، اور اگلی آواز ہمارے ساتھ جو موجود ہیں اورنگزیب رضوی جی، کلام پیش کیجیے۔ دوشی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم۔ یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے، یا رب میری سوئی ہوئی سننے کی جو قوت مجھے بخشے ہے خداوند، سننے کی جو قوت مجھے بخشے ہے خداوند، پھر مسجد نبوی کی
اذانیں بھی سنا دے، پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے۔ یا رب میری سوئی ہوئی مدت سے میں ان ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں، مدت سے میں ان ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں، ان ہاتھوں میں اب جالی سنہری وہ تھما دے، ان ہاتھوں میں اب جالی سنہری وہ تھما دے۔ یا رب میری سوئی ہوئی کربل کا تجھے واسطہ، اے عرض مدینہ، کربل کا تجھے واسطہ، اے عرض مدینہ، مدفن میرا سرکار کی بستی میں بنا دے، مدفن میرا سرکار کی بستی میں بنا دے۔ یا رب میری سوئی ہوئی عشرت کو بھی اب خوشبوئے حسان عطا کر، عشرت کو بھی اب خوشبوئے حسان عطا کر، جو لفظ کہیں وہ اسے تو نعت بنا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بزم سحر میں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ بزم سحر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں عمران شہریار اور میں ہوں سائمہ شیخ۔ آئیے بڑھتے ہیں بزم سحر کی اگلی آواز کی جانب، اور اگلی آواز ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس علی حسینی جی، کلام پیش کیجیے۔ بہت خوشی ہے مجھے آپ کے چینل پہ آ کے، اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس چینل کو کبھی بھی ترقی عطا کرے۔ کیا دین مصطفیٰ کو جگایا حسین نے، کیا دین مصطفیٰ کو جگایا حسین نے، کربل میں سارا کنبہ لٹایا حسین نے، کربل میں سارا کنبہ لٹایا حسین نے، ایسا نوازی عشق کا سجدہ ادا کیا، ایسا نوازی عشق کا سجدہ ادا کیا،
کو جھکا کہ عرش ہلایا حسین نے، سر کو جھکا کہ عرش ہلایا حسین نے، کربل میں سارا کنبہ لٹایا حسین نے، سجدے میں سر کٹایا پڑھ کر نماز عشق، سجدے میں سر کٹایا پڑھ کر نماز عشق، نیزے پہ جو قرآن سنایا حسین نے، نیزے پہ جو قرآن سنایا حسین نے، کربل میں سارا کنبہ لٹایا حسین نے، سر دے کے یار ملتا ہے اے شاہد قادری، سر دے کے یار ملتا ہے اے شاہد قادری، یہ راز عشق سب کو بتایا حسین نے، یہ راز عشق سب کو بتایا حسین نے، کیا دین مصطفیٰ کو جگایا حسین نے، کربل میں سارا کنبہ لٹایا حسین نے۔ کیا کہنے بابا، کہتے ہیں یوں تو دنیا میں بہت لوگ با اصول بنے، مگر کوئی ایسا بتاؤ جس کی ماں بطول بنے، اے حسین تیری مدارات کی حد نہیں دیکھی کہ تو سوار ہو اور سواری تیری رسول بنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلی آواز کی جانب، اور اگلی آواز ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ریان علی چشتی۔ جو ہوئے کعبے میں پیدا اور شہادت پائی مسجد میں، خدا کے گھر کا وہ مالک وہ بشر یوں بھی ہے اور یوں بھی علی مولا، مولا 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 علی مولا، من قلت مولا حیدریوں قلندر ہوں مستوں، بندے مرتضی ہستوں، پیشوائے تمام رندان میں گے سگے کنویں شیر ازدانم، علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا، مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، مولا علی مولا، مولا علی مولا، بنے صوفی جز
बात में रहने वाले, कलंदर बने इश्क में जलने वाले, और कुतब बन गए रंजो गम सहने वाले, और वाली बन गए या अली कहने वाले। अली मौला मौला अली मौला मन तो मौला। इनके कलाम से ना एक मिसरा मुझे याद आ गया। गालिब का बड़ा मशहूर मिसरा है कि बाज़ीचा इतवाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। तो बाज़ीचा इतवाल जो है ये मिसरा है, इसको आप ज़रा नोट कीजिएगा और फिर शेर सुनिएगा। कहते हैं कि जी खैबर में कहा अली ने खुद अपने ही बारे में, कौन टिका है भला मैदान में मेरे आगे। खैबर में कहा अली ने खुद अपने ही बारे में, कौन टिका है भला मैदान में मेरे आगे। 100 बार बना के तो 100 बार मिटा दूं, बाज़ीचा इतफाल है दुनिया मेरे आगे। अच्छा, बात हमारी चैरिटी पे चल रही थी जी। चैरिटी में बताता हूँ आपको मौला अली की जी। एक दफ़ा जनाब सैयदा का दिल चाहा कि वो अनार खाएं। उन्होंने मौला अली से जिक्र किया कि अनार खाने का दिल चाह रहा है। मौला बाजार गए, बाजार से एक अनार लिया, अनार लेकर वापस आ रहे थे। एक फ़कीर ने सदा दे दी कि जी भूखा हूँ, खाने को कुछ दे दें। यहाँ एक देंगे, अल्लाह उसके बदले 10 देगा जी, बिल्कुल। अली ने अनार फ़कीर को दे दिया। अली घर आ गए, जनाब फ़ातिमा को माजरा बताया। जनाब फ़ातिमा सबर वाली, उन्होंने सबर कर लिया। इतने में जिब्राइल नाजिल हो गए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और 10 अनार लाके हुजूर की बारगाह में दिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ, जिनका शुमार अशरा मुबशरा के सहाबियों में होता है, उनको बुलाया और उनके हाथ 10 अनार अली के लिए भेजे कि ये अनार अली को दे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की चूँकि दोस्ती थी हज़रत अली से, उन्होंने बड़ा एक मजाक करते हैं, उन्होंने एक अनार उसमें से रख लिया, अपने पास छुपा लिया और अली की बारगाह में पहुँचे, 9 अनार पेश कर दिए। तो अली ने बोला ये क्या है? बोला रसूलुल्लाह ने आपके लिए ये 9 अनार भेजे। बोले मेरे लिए नहीं है। बोला नहीं आपके लिए हैं, रसूलुल्लाह ने भेजे। बोला भेजे रसूलुल्लाह ने, ये मेरे लिए नहीं हो सकते। बोला वजह? बोला अगर ये मेरे लिए होते तो 10 होते, क्योंकि फ़कीर ने कहा था एक दोगे तो 10 लौटाऊंगा। तो ये हाँ, ये तवक्कुल, यकीन, और फिर यही सबक देती है चैरिटी कि अगर आप अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो 10 गुना आपको वापस मिलेगा। आपका क्या ईमान है इस चैरिटी के इस मामले में? मेरा भी बस ऐसे ही ईमान है कि ये अल्लाह के साथ एक बिज़नेस है। बिल्कुल, हम लोग बिज़नेस में पैसा लगाते हैं, काम करते हैं, नौकरियां करते हैं एक इनकम के लिए, तो वो मादी चीज़ें होती हैं। नज़र आता है कि हमने कहीं किसी जगह पे 1000 रुपया लगाया तो वहाँ से 1100 रुपये हम कमाएंगे, मगर जब अल्लाह के साथ बिज़नेस होता है तो वो फिर हमें 2 नहीं बल्कि 3 तरह से, बल्कि कई तरह से उसकी रिटर्न होती है। एक तो बेसिकली तो उसी रिज़्क़ के अंदर जो होता है ना बरकत आ जाती है, और दूसरा ये है कि बहुत सारी ऐसी आफात है, बलाएँ हैं जो आने वाली होती हैं, बिल्कुल लिखी होती हैं किस्मत के अंदर, मगर वो टल जाती हैं, वो नहीं आती। और तीसरा ये है कि जिस वक्त इंसान इस दुनिया से चला जाएगा दूसरी दुनिया में, तो वहाँ जब हिसाब होगा तो उसमें उसकी वो अच्छाइयाँ, वो नेकियाँ, वो चीज़ें जो अल्लाह की राह में उसने ख़र्च किया है, जो बिज़नेस अल्लाह के साथ किया, तो उसका अजर वहाँ जाके मिलेगा। और मेरा तो ये ख्याल है कि वहाँ इंसान वहाँ पहुँच के ये कहेगा यार मुझे दुनिया में कुछ ना मिल रहा होता है इसका अजर, इसका सारा अजर मुझे यहीं मिले। तो अल्लाह के साथ बिज़नेस करना ये समझ की बात है, ये कि किस तरह से अल्लाह के साथ बिज़नेस किया जाता है। तो वो बाज़ औक़ात लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार मैंने कि वो अगर करोड़पति या अरबपति है, वो कहेगा कि मैं अगर ज़कात देनी है मैंने और मेरे पास 1 अरब रुपया, तो मैं 2.5 करोड़ रुपया, उसमें से 2.5 करोड़ रुपया बहुत ज़्यादा नज़र आता है, मगर जब आप उसको 1 अरब को उसके सामने रखते हैं तो 2.5 करोड़ रुपया कुछ नज़र नहीं आता। तो वो बाज़ ऐसे लोग होते हैं, बहुत कम लोग हैं ऐसे कि जिनको तकलीफ़ होती है अल्लाह के राह में निकालने में, मगर ये उनको कम निकालते हैं। तो एक दफ़ा का जिक्र है, मुझे एक वो भी एयरफोर्स का पायलट था, उसने मुझसे पूछा कि मेरे पास सोना है, मुझे इसमें मिला है, जहेज़ में मेरी बीवी के साथ है, तो मुझे ज़कात देनी है। अच्छा। तो इसका मैं क्या करूं? तो उसको पता तो था, फिर भी उसने मुझसे पूछा। मैंने कहा आप इसमें से 1 लाख रुपए का उसका उस वक़्त सोना था,
جتنا بھی تھا 8-10 تولے تھا 1 لاکھ روپے کا بنتا تھا. میں نے کہا آپ نے اس میں 2,500 روپیہ دینے ہیں. اس نے کہا جی میری تو ٹوٹل تنخواہ 2,500 روپے، اور واقعی اتنی تنخواہ تھی. تو وہ تو میں تو اتنا نہیں دے سکتا. میں نے کہا آپ اس میں سے اتنا سونا نکالیں اور اس کو آپ زکوٰۃ کے طور پہ بیچ کے تو زکوٰۃ دے دیں. اس نے کہا پھر میں اگلے سال کیا کروں گا؟ میں نے کہا اگلے سال وہ 2,500 سے تھوڑا کم ہو گیا. اس نے 3-4 دفعہ کہا مجھے اگلے سال کیا کہا. الٹیمیٹلی اس نے مجھے کہا جی اس طرح تو میرا سونا ختم ہو جائے گا. میں نے کہا یہ تمہاری سوچ ہے، یہ تمہاری سوچ ہے، وہ سونا ختم ہو جائے گا، مگر جو اللہ نے جو ایک نظام بنایا ہے تمہارے سونے میں اضافہ ہوگا. تو یہ جو ہے چیریٹی جو ہوتی ہے، اللہ پاک نے بھی ایسا ایک نظام بنایا ہوا ہے. اور خاص طور پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں یہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو ثواب ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے لوگ کرتے ہیں. ورنہ یہ جو اللہ کے راستے میں نکالنے والا اور زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات ہیں، یہ تو سال کے 12 مہینے اور روز کے بنیاد پہ یہ ہونے چاہیے. مگر لوگوں کو بھی جو حقدار ہوتے ہیں ان کی بھی یہ نظریں ہوتی ہیں رمضان کے اوپر کہ رمضان میں، اور لوگوں کا بھی ہوتا ہے کہ ہم رمضان میں ہمیں ثواب زیادہ ہوگا، کیونکہ سال اگر کسی نے رجب میں اگر جس کے پاس آئے ہیں پیسے اور اگلے رجب میں اس کو پورا سال ہو جاتا ہے تو اس نے دینے ہیں. تو اس طرح سے رمضان کا مہینہ، یہ 11 مہینے علیحدہ ہیں. رمضان کا مہینہ بالکل ایک علیحدہ مہینہ ہے جس میں چیریٹی کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے. تربیت کے لیے بھی ہمارے لیے بہت تربیت کے لیے آنے والی نسلیں دیکھتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے جس طرح لوگوں کو افطاریاں کرائی جاتی ہیں. اور اس پورے پاکستان میں تو سمجھتا ہوں پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں جو ہمارا شہر کراچی ہے نا، جتنا یہاں پہ چیریٹی اور جتنا یہاں پہ یہ افطاریاں ہوتی ہیں، اتنا پوری دنیا میں اتنا نہیں ہوتا. تو سب سے آگے یہ ہمارا شہر کراچی جو ہے اس میں نمبر لے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ جی مرنے والا جب بارگاہ میں حاضر ہوگا نا تو وہ کہے گا مجھے واپس لوٹایا جائے. یہ نہیں کہے گا میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے روزہ رکھنا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی میں نے صدقہ کرنا ہے. اچھا یہ بھی ہے یہاں پر کہ اللہ کے ساتھ تجارت کرنے سے نا اللہ کے الفاظ تبدیل نہیں ہوتے. لوگ تو تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ چینج ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ تجارت کا فائدہ ہے 10 گنا ملنا ہے تو 10 گنا ہی ملے گا. اچھا ہوا یہ کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، تشنگی آج پھر باقی رہ گئی، اور ہاں آج بہت زیادہ رہ گئی کیونکہ بہت زیادہ گفتگو آپ لوگوں سے کرنی تھی چیریٹی کے حوالے سے بھی، اور مولا علی کی ذات سے بہت کچھ سیکھنے کی ہم نے کوشش کرنی تھی. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور ہمارے ساتھ فاطمہ زہرا موجود ہیں. ان کی آواز پہ پروگرام ختم ہوگا اور خوبصورت سا کلام یہ پیش کریں گی. کل بدستیاب زندگی انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ لوگوں سے بزم سحر میں ملاقات ہوگی. مجھے یقین ہے جو پیار، جو چاہت، جو محبت آپ دیتے ہیں وہ برقرار رہے گا کل بھی. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. دیوار کعبہ بیٹھ گئی الحمد لہو میں ڈوب گئی. دیوار کعبہ بیٹھ گئی الحمد لہو میں ڈوب گئی. امت سے ملا ہے مولا کو کیسا انعام مصلی پر. یہ پہلی فجر ہے زینب کی، سجدے
میں سکون ملتا ہی نہیں، دل ڈوبتا ہے آتا ہی نہیں، ایک پل آرام مصلی پر، زخمی پہلو جب یاد آیا، زخمی پیشانی بھول گیا، زخمی پہلو جب یاد آیا، زخمی پیشانی بھول گیا، زہرا کی مصیبت پر رویا، مظلوم امام مصلی پر۔